اس سے پہلے سورہ بقرہ کی کئی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ آخری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کون سا سجدہ تھا، کیسا تھا، کتنی دیر کا تھا، کتنے بار تھا، اس پر مکمل روشنی ڈالی گئی۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اس کے تعلق سے حکم دیا اور فرمایا جو چاہو وہ کھاؤ بغیر روک ٹوک کے، خالی ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب وہ کس کا درخت تھا تفصیل میں ابھی آ رہا ہے، لیکن وہ گئے، انہوں نے کھایا بہرکیف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے کہ ان کو جنت میں رکھا جا رہا ہے؟ پھر ماں حوا کی پیدائش تو روایت میں ہے کہ جنت کے اندر ہوئی، پھر کیسے ان کو جنت میں رکھا جا رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں تمام مفسرین، محدثین، فقہاء، مورخین سب کا اجماع ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ کعبہ معظمہ میں زمین پر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، زمین پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں حوا کو کہاں پیدا کیا گیا؟ کیونکہ اکثر قوم نے سنا کہ جنت میں پیدا کیا گیا انہیں۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کے دو گروہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حکم دیا تھا، جنت میں تھے، آپ محو خواب آرام کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پسلی کی ہڈی سے ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب ماں حوا کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام جاگے تو انہوں نے ہاتھ لگانا چاہا کہ ہاتھ لگاؤں۔ رب نے فرمایا نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، اگر ہاتھ لگانا ہے تو پہلے تم کو ان کا مہر ادا کرنا پڑے گا، مطلب ایسا نکاح جس میں مہر کا معاملہ رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مہر کیا ہے؟ تو دو روایت ہے، ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے اوپر 3 بار، اور دوسری روایت میں ہے کہ میرے محبوب کے اوپر 20 مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ تو یہ جنت کا معاملہ رہا۔ اب ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آج کے دور کا غریب آدمی نکاح کرے اور درود شریف پڑھ لے مہر میں، قرآن کی آیتیں پڑھ لے، سورتیں پڑھ لے مہر میں، تو کیا چلے گا؟ تو یاد رکھیں کہ پہلے جب اسلام اور آقا علیہ السلام کی شریعت کا نفاذ ہو رہا تھا، شروعاتی دور تھا، صحابہ کرام دور دور سے آ کر کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو رہے تھے، تو غربت کا دور تھا، مال و اسباب کی فراوانی نہیں تھی۔ تب ایسی صورت میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی قرآن پڑھ کے سنا دے، کوئی آیت یاد کر لے، کوئی سورت سنا دے تو یہی مہر ہو جائے گا، درود پاک پڑھ لے مہر ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب سے مسلمانوں کو نوازا تو حضور نے فرمایا، معجم صغیر کے اندر آیا، آقا فرماتے اب مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، اب مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ پہلے کا معاملہ تھا کہ کوئی سورت سنا دو مہر میں مہر ادا ہو جائے گا، کوئی سورت یاد کر لو مہر ادا ہو جائے گا، لیکن آقا نے فرمایا اب نہیں چلنے والا، مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کے بعد 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ اب 10 درہم کیا ہے؟ اب آج کے دور میں انسان درہم اور دینار، اور اگر درہم سنتا بھی ہے تو کاغذ والا درہم، دینار بھی کاغذ والے، تو درہم کتنا ہوتا ہے؟ فقہاء نے بتایا اس سلسلے میں کہ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، تقریباً 3.25 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یہ کم سے کم مہر ہوگا، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بہرکیف تو ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا۔ دوسرا قول جس کے قائل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر اجلے صحابہ کرام میں سے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کعبہ معظمہ میں پیدا فرمایا، ویسے ہی حضرت حوا کو بھی کعبہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد سجدہ کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے اور دنیا میں کس انداز میں رہنا ہے یہ سکھانے کے لیے جنت میں رہنے کا حکم دے دیا، تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دیکھیں آپ ذرا آدم علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے ساری دنیا کا قبلہ بنا دیتا ہے، سمجھ رہے نا؟ جہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو جائے ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبلہ بنا دیتا ہے، ساری دنیا کے واسطے۔ اور اس قبلے میں بھی کہا کہ جہاں اللہ کا محبوب پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا قبلہ ہوتا ہے۔ تبھی تو ولادت کی رات خانہ کعبہ خود مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کی طرف جھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ یہ سارا بہر کے تو اب ایک سوال اور دماغ میں پیدا ہوتا ہے، بھائی آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے ماں حوا پیدا ہوئی نا، تو ماں حوا تو حضرت آدم کی بیٹی ہو گئی، ماں حوا تو آدم علیہ السلام کی بیٹی ہو گئی۔ بیٹی سے نکاح تو کسی شریعت میں نہیں رہا، بہن بے بھائی کا رہا، آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت، بعد میں وہ بھی روک دیا گیا۔ یہاں تو بیٹی ہو جانا چاہیے نا، اور بیٹی سے نکاح تو حرام ہوتا ہے۔ سوال کرنے والا بڑی تیز ترار انداز میں سوال کرے گا، لیکن جو معلومات رکھتا ہے وہ فٹاک سے جواب دے گا، پیارے جو نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بچہ کہا جاتا ہے، جو نطفے سے پیدا اسے بچہ کہا جاتا ہے۔ ماں حوا آدم علیہ السلام کے نطفے سے نہیں پیدا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا۔ ورنہ دیکھو انسان کے بدن میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہے، سر میں اگر ذرا سا میل بیٹھ جائے تو میل کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا جو کو مارے گے؟ نہیں ماریں گے آپ، کہ نہیں ہمارے سب سے پیدا ہوئی ہے، ہمارے بچے ہیں، لیکن نہیں، انسان مارتا ہے اس سے، حالانکہ انسان کے بدن سے پیدا ہے، بدن میں کبھی کبھی زخم ہو جاتا ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا انسان کیڑوں کو مارتا نہیں؟ پھر بولے ساری دنیا کو کیا میرے بدن سے پیدا میرے بچے ہیں، تو کہے گا نہیں میرے بچے نہیں ہیں، پیٹ میں کبھی کبھی کیڑے پائے جاتے ہیں، تو انسان بچہ نہیں کہتا، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اس سے کہا جاتا ہے جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ پسلی کی ہڈی سے پیدا ہے، اور بچہ بچی وہی ہے جو نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک اعتراض کھڑا ہو جائے گا، مطالعہ کرنے والا اعتراض کرنے سے باز نہیں آئے گا، کہے گا ٹھیک ہے جو نطفے سے پیدا ہو تو وہ بچہ اور بچی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں دم کر دیا، پھونک دیا، جب دم کر دیا تو حکم ربی سے امید سے ہو گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے، وہاں نطفے کا معاملہ ہی نہیں تھا، تو انہیں کیسے مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے؟ وہاں کیسے مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے؟ اس کے دو جواب دیے جاتے ہیں۔ پہلا جواب، انہیں مریم کا بیٹا اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا رد ہو جائے، کیونکہ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، بیٹا اپنے باپ کے نام سے منسوب ہوتا ہے، اور مریم کے شکم سے یہ پیدا ہوئے یہ میری قدرت کی نشانی ہے، لہذا جن سے قدرت کا ظہور ہوتا ہے انہی کی طرف سے ان کی نسبت ہو رہی ہے۔ دوسرا جواب کیا دیا جاتا ہے معلوم؟ یہ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا شہزادہ قرار دیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو نطفے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، تو ماں حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی نہیں ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حکم دیا کہ جنت میں رہو، اب جنت میں رہو، تو اب جنت بھی کون سی؟ اس میں بھی دو قول، جمہور کا قول اور یہی صحیح قول ہے کہ جنت سے مراد وہی جنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں اپنے جس بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں اس کا داخلہ تیرے اندر کر دیتا ہوں، ہے نا؟ تو وہی جنت مراد ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرما دیا. وہی ہے، یہی جمہور کا قول ہے، یہی صحیح بھی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جنت سے مراد شام اور ایران کے علاقے میں ایک جگہ کرمان میں ایک بہت بڑا باغ تھا، بہت خوبصورت باغ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس باغ میں حضرت آدم حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو رہنے کا حکم دیا، لیکن یہ ہضم نہیں ہے اور یہ مفسرین نے قبول بھی نہیں فرمایا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا. ذرا سوچیں، زمین سے انسان جنت میں جائے. کیوں جنت میں جانے کا حکم اللہ نے دیا کہ جنت میں رہو؟ جنت میں تو حساب و کتاب کے بعد جانا ہے نا. ایک بات سمجھا دیں، کبھی کبھی آدمی بڑا عالی شان محل بناتا ہے، بڑا عالی شان محل بناتا ہے. میں تو محل کی مثال کیا، مسجد کی مثال دیتا ہوں. بڑی عالی شان مسجد بناتا ہے، افتتاح بعد میں ہوگا، لیکن پیر صاحب آئے تو کہا حضرت چل کے دیکھ لیجئے میں مسجد بنوا رہا ہوں، میں مسجد بنوا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسی بنوا رہا ہوں. تو پیر صاحب آئے اور آنے کے بعد دیکھا، کہا ہاں اب میرا مرید یہ بنوا رہا ہے. یہ خالی سمجھانے کے لیے تشبیہ مت سمجھنا، حاشا کلا، تشبیہ مقصود نہیں ہے. اوپننگ بعد میں ہوگی، اور اوپننگ بھی معمولی سے نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی وہی پیر صاحب اوپننگ کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، جنت کی اوپننگ ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے جن کی عظمت رب کی بارگاہ میں تسلیم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بلا کر کے اپنی جنت دکھا. کبھی آدم کو کہتا ہے آدم تم رہو، انسانیت کی بنیاد ہو، ساتھ میں اپنی زوجہ کو بھی لے کر کے جاؤ. اور کبھی کہا محبوب کیوں ادھر ہو، چلے آؤ میری جنت میں، آ کر کے جنت کا جلوہ تو دیکھو، اور دیکھو ہم نے تمہاری امت کے لیے کیسے بنایا سوال. یہ اور بات ہے کہ مصطفیٰ بعد میں اوپننگ کے لیے بھی تشریف لے جائیں گے. حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا. سوچے محبوب خدا کی شان کیا ہے کہ جنت کا دروازہ بھی اللہ کا رسول کھول رہا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، تو وہ جنت مراد ہے. اب ایک چیز اور، آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا. کیوں؟ حالانکہ مقصود خلافت زمین پر ہے. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یار جنت میں رہنے کا سلیقہ کیا ہے. اور جنت میں جو چیز ہے وہ سسٹم سے ہے. جو بھی رہتے ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں وہ لڑائی نہیں کرتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں اللہ کی پاکی بولتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں نیک کام کرتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں اچھا سارا سسٹم سے کام کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا تاکہ وہ سسٹم دیکھ لیں اور زمین پر آئیں تو وہی جنت کا سسٹم قائم کر دیں، وہی جنت کا سسٹم قائم کر دیں. یہی وجہ کہ جو آج تک انبیاء کے طریقے پہ چلتا رہا تو وہ جنتی سسٹم رہا، اور جو جنتی سسٹم میں چلا ہے اللہ نے اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ جنت کا سسٹم دیکھ لو، اسی سسٹم کو دنیا میں نافذ کر دو، اسی سسٹم کو نافذ کرو. محبوب خدا نے اس سسٹم کو دیکھا، دنیا میں انسان کو وہی سسٹم پہ چلنے کا حکم دے دیا، وہی سسٹم پہ چلنے کا حکم دیا. جی اب آپ کہیں گے آدم علیہ السلام سسٹم نافذ کرنے کے لیے آئے، ماں حوا کو کیوں رکھا، ماں حوا کو کیوں جنت میں داخل کیا؟ تو انسان یہی کہے گا، خود قرآن میں بھی آیا، تاکہ آدم علیہ السلام کو سکون ملے. سبحان اللہ. ایک چیز سمجھ میں آئی، آدم علیہ السلام کو سکون ملے، یعنی ایسا خادم یا ایسی خادمہ بیوی ہو سکتی ہے، آدمی کی خادمہ، بیوی کے علاوہ کوئی اور خادمہ گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، سمجھ ہے نا. تو ایسا خادم جو اپنے پیر اپنے باپ کی صحیح سے خدمت کر رہا ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی صحیح سے خدمت کر رہی ہو، شوہر نیک ہوگا تو اکیلے جنت میں نہیں جائے گا، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بیوی کو بھی جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. کتنی زبردست بات ہے. اور ایک چیز اور بات ذہن مل گئی، بات ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا کہ جب حوا حضرت آدم کے صدقے میں جا رہی ہیں، کیونکہ آدم سے وہ محبت کرتی ہے، آدم سے وہ محبت کرتی ہے، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے حضور نے فرمایا اسی کے ساتھ ہوگا.
تو جو انبیاء سے محبت کرتا ہوگا انبیاء کے صدقے اللہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا، ہے نا؟ تو ماں حوا کو آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے جنت میں رکھا۔ دوسری وجہ، آدمی کماتا ہے، سسٹم بناتا ہے، لیکن گھر کے نظام کو عورت چلاتی ہے۔ اب عورت گھر کے نظام کو کیسے اچھے سے چلائے؟ تو کہا جنت میں آ کر کے دیکھو حوریں کیسا سسٹم چلا رہی ہیں، کیونکہ حور زمین میں تو آئیں گی نہیں۔ آقا نے فرمایا اگر ذرا سے جھانک لے تو پوری دنیا فتنے میں پڑ جائے، پوری دنیا فتنے میں پڑ جائے، لیکن ہم کہتے ہیں حور ماں حوا کی عظمت پر قربان، کیونکہ ماں حوا کو وہ مقام ملا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اسی شکم اطہر سے پیدا ہو چکے ہیں، سوائے آدم علیہ السلام، سوائے آدم علیہ السلام کی، وہ ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنت میں جاؤ تاکہ حوروں کا رہنے کا انداز دیکھو کہ کیسے رہتی ہے، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، اور کیسے ایک دوسرے کے لیے مدد کرتی ہے۔ اسی انداز میں دنیا میں جانا، تمہارا شوہر جنتی نظام قائم کرے گا تو تم اپنے گھر میں رہ کر کے جنتی سسٹم کو قائم کر دینا، جنتی سسٹم کو قائم کر دینا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے کوئی ذمہ داری کسی کو دی جائے تو پہلے اس ذمہ داری کا علم دیا جائے اسے، اور علم دینے کے بعد اس کی تربیت کی جائے، اس کے بعد وہ ذمہ داری اس کے حوالے کی جائے، کیونکہ علم دینا اور تربیت کرنا پھر ذمہ داری سپرد کرنا یہ اللہ کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ذمہ داری نہیں دے دی کہ لو آدم جاؤ زمین پر، اے حوا جاؤ زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سکھایا، جنت میں بولا، جنت میں داخل کر کے تربیت کی پروردگار ہے۔ تو پہلی وجہ تو سکون کے ساتھ رہیں، دوسری وجہ یہ کہ جنت کے اندر جا کر کے حوروں کا سسٹم دیکھ کر کے آئے، دنیا میں اپنی بچیوں کو بھی حور نما بنانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ گھر ہوتا کیسا ہے، جہنم جیسا گھر ہوتا ہے یا جنت جیسا گھر ہوتا ہے؟ گھر جیسا جنت میں جانا ہے تو گھر بھی جنت جیسا بنانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو وہاں داخل کیا۔ بہرحال اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی رہیں جنت میں۔ اللہ نے اجازت دی جاؤ جنت میں رہو، جا کر کے جنت۔ ایک بات ایک دم سمجھ میں آتی ہے یار، جہاں باپ رہتا ہے وہاں بیٹا رہتا ہے، شرط یہ کہ بیٹا باپ کے طریقے پہ چلتا رہے۔ زور سے یار، یہ تو نتیجہ نکل گیا کہ بیٹا باپ کے طریقے پہ، آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتا رہے، ضرور جنت میں رہے گا، کیونکہ باپ وہاں رہ کر کے آیا ہے۔ تو باپ کا جو ٹھکانہ بھائی بیٹے کا ٹھکانہ ہے، لیکن اگر بیٹا باپ کا نافرمان بردار ہوتا ہے، دوسرے کے طریقے پہ چلتا ہے، تو باپ اپنی پراپرٹی سے جب محروم کر سکتا ہے، آنکھ کر سکتا ہے، تو ویسے ہی جو آدم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دے گا تو چھوڑنے کی وجہ سے آنکھ ہوگا، آدم کی پراپرٹی سے محروم ہوگا، اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، اور جنت کے بارے میں بتا چکے، جنت پیدا ہو چکی ہے۔ جنت یہ ہمارا اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، جنت کیا ہے؟ پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ نے جہنم کو بھی پیدا فرما دیا، یہ سب چیزیں پیدا ہو چکی ہے نا۔ اس پر آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی شاہد ہے۔ معتزلی لوگ جو ہے نا اس کی پیدائش کے بارے میں انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد میں۔ ان پاگلوں کو کیا معلوم کہ میرا پروردگار قادر مطلق ہے۔ جب پروردگار کا جب نائب، جس سے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے، اس کی عطا سے میرا غیر نواز پورے انا ساگر کو ایک پیالے میں جمع کر لیتا۔ مطلب رب کی قدرت کو دیکھو خالی، اللہ کے رسول، وہ رسول جنہیں اللہ نے عطا کیا، اس رسول نے جس کو عطا کیا اس کی قدرت کا یاد آتا، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے، جہاں چاہے وہاں رکھے گا۔ اس سے پہلے یہ کئی بار یہ روایت میں نے سنائی، لیکن ریپیٹیشن کبھی کبھی فائدے مند ہوتا ہے۔ اب سوال کریں کہ حضرت جب جنت پیدا ہو چکی تو ہے کہاں؟ جنت پیدا ہو، ظاہر سی بات ہے جنت پیدا ہو چکی، کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا، کہاں ہے جنت؟
ایک دم یہی سوال ایک شخص نے کیا تھا جس کو ہرقل کہا جاتا ہے۔ ہرقل نے حضور سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ جنت پیدا ہو چکی ہے اور آپ کا قرآن کہتا ہے جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو یا تو آسمان و زمین ہوگی یا جنت ہوگی۔ تو میرے مصطفیٰ کا جواب بڑا نرالا ہی رہتا ہے۔ آقا نے جو فرمایا اس کو سننے سے پہلے بتائیے، رات بڑی کی دن، جہاں جہاں رات وہاں وہاں دن، جہاں جہاں دن وہاں وہاں رات۔ تو آقا نے فرمایا جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رات آتی ہے تو دن کو اللہ چھپا دیتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو اللہ رات کو چھپا دیتا ہے۔ ویسے ہی دنیا بھی پیدا ہے، جنت بھی پیدا ہے۔ جب تک دنیا ظاہر ہے جنت کو چھپا دیا ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی اللہ جنت کو ظاہر فرما دے گا۔ جنت تو پیدا ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ نے جو جواب دیا بڑا پیارا، سمجھدار سمجھ جائے کہ واقعتاً یار دن کو کہاں چھپایا گیا، اور جب رات دن آ گیا تو رات کو کہاں چھپایا۔ تو کہا دماغ مت دوڑا، دماغ سوچ محدود ہے، اللہ کی قدرت غیر محدود ہے۔ جہاں کی انسان کی سوچ بھی ختم ہو جاتی، اللہ کی قدرت غیر محدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم رہو جنت میں۔ اب جنت میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کھانے کا نظم بھی ہونا چاہیے نا۔ رب فرماتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ اچھا انسان ہے تو جنت کا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوگا کہ زمین پہ آنے کے بعد وہی غذائیں استعمال کرو جو جنتی غذائیں، جنتی غذائیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ تو آپ کہیں گے حضرت شراب بھی تو جنتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ جنت کی شراب ہے نا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ جنت کی شراب میں نشہ نہیں، اس میں نشہ ہے، اس کو پیے تو بندہ نماز میں نہ آ سکے، دور کر دیا جائے۔ جنت کی شراب اگر پیے فرمائش کرے تو جنت کا خادم پیالے میں پیش کر دیتا۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، بڑا فرق ہے جی۔ تو رب فرماتا ہوا کولا اور کھانا منہا جنت سے، حیث شئتما جہاں سے دل کرے، جہاں سے دل کرے جو چاہے وہ کھانا۔ دنیا میں فرمان اپنی خواہش پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو چاہیں کھا لیں، وہ چڑیوں کھا لیں، کبو کھا لیں، مرغوں کھا لیں، ایسا نہیں چلنے والا، دنیا میں نہیں چلنے والا۔ لیکن جنت میں جو جنتی غذائیں ہیں بندہ دیکھے توڑے اٹھا کر کے کھا لے۔ اچھا ہمیشہ جو ہے مچھلی کلیجی یہی سب ملے ضروری نہیں ہے، اس میں شیخ سنت فرماتے ہیں شروع میں جب بندہ جائے گا تو گوشت بنا ہوا پیش کیا جائے گا، اس کے بعد انسان کھانی کھائے گا تو لذت کے لیے کھائے گا، تو اس لیے پھل ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ پھل ملیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنتی پھل زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے کہ سبزی کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، پھل زیادہ کھائیں، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ بیماریوں سے بچنا ہے تو پھل کی طرف توجہ دیں، پھل زیادہ کھائیں۔ جنتیوں کی غذا کے پھل، ہم لوگوں نے پھل ہی کو چھوڑ دیا ہے جی۔ کھاؤ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس مت جانا۔ ابھی کس کا درخت تھا؟ عوام میں تو مشہور ہے گیہوں کا تھا، صحیح بات ہے۔ چار قول ہیں اس میں، پہلا قول ہے کہ گیہوں کا تھا، دوسرا قول ہے کہ انجیر کا تھا، تیسرا قول یہ کہ انار کا تھا، چوتھا قول یہ کہ ایک ایسا درخت تھا جس کی کیفیت اور جنس کوئی نہیں بتا سکتا، وہ آزمائش کے لیے درخت تھا۔ لیکن جو زیادہ تر روایت مشہور ہے وہ گیہوں۔ دیکھو گیہوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اسی لیے انسان کی غذا سب سے اہم گیہوں کو ٹھہرایا گیا۔ ہر جگہ انسان خود بھی ہو لیکن گیہوں کی روٹی، گیہوں کا معاملہ ہے ضرور وہاں، کچھ بھی ہو، کیونکہ گیہوں اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو زمین پر لایا گیا۔ تو انسان کو یاد دلایا جاتا ہے دیکھ یہی گیہوں تھا، آج حلال ہے وہاں پہ منع تھا، آج حلال ہے وہاں پر منع تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو گیہوں کا معاملہ ایسا، وہ جو گیہوں تھا تو بڑا لذیذ تھا، بڑا میٹھا تھا، جسے آدم علیہ السلام نے کھایا تھا۔ دوسرا قول یہ کہ انجیر کا کھایا، اسی لیے آدم علیہ السلام کے بدن سے جب ناخن کے کپڑے اتر گئے تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ اس انجیر سے میں نے کھایا نا، اس کا پتا ہی میں استعمال کروں۔ تو انجیر کے پتے کو آپ نے ستر عورت کے لیے استعمال کیا تھا،
انجیر کے پتے کو. اور تیسرا قول یہ کہ انار کا درخت تھا. آج بھی انار میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھ دی ہیں اس کے اندر. قرآن میں بڑی عظمتوں کے ساتھ انار کا تذکرہ ملتا ہے. رمان سورہ رحمان میں ہے نا، رمان مانے انار ہوتا ہے. انار کھانے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گورا چٹا بنا دیتا ہے. بس انجیر میں کتنے فائدے ہیں، انجیر میں کتنے فائدے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام انجیر میں فوائد رکھے گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو انجیر نے اپنے پتوں کو دے دیا تھا. تو پتوں کو دیا، اللہ نے برکت یہ رکھی کہ انجیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت عطا فرما دی ہے نا. تو سب کے اندر خوبیاں رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ. جی لیکن اب نے فرمایا مت جانا، قریب مت جانا. قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، کھانے کا معاملہ بھی نہیں ہے. ابھی آگے آ رہی بحث سے بتائیں گے. وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر قریب جاؤ گے تو حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ. ظالم نہیں، ظالم حد سے بڑھنے والے، کیونکہ حد لگا دی گئی کہ اس دھاڑ کے پاس مت جانا، سب جگہ جانا یہاں مت جانا، سب جگہ جانا یہاں مت جانا، اس کے قریب مت جانا. اگر گئے تو حد سے بڑھ جاؤ، تمہاری حد یہی ہے، ادھر مت جانا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ نے جو ترجمہ کیا کلیئر ہو رہا ہے نا. تو کیا فرماتے ہیں مت جانا اس درخت کے پیچھے. کیوں؟ اگر پاس میں گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ. اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا